اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن سے کلام فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجات میں جو یہ تنوین ہے نا، درجات، یہ تنوین ہی اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ رفع بعضهم، وہ بعض میں سے کون ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درجات میں جو تنوین ہے یہ دلالت کر رہی ہے کہ کتنے درجات بڑھائے، کتنا مقام عطا فرمایا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ وہ مقام مخلوق میں سے کوئی جانچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو یہاں پر اس چیز کا بیان ہے آیت نمبر 253 میں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور ہم نے روح القدس جبرائیل امین سے ان کی مدد فرمائی۔ انبیاء میں دیکھا جائے تو سارے کے سارے افضل ہیں، رسول اعظام علیہ السلام سارے کے سارے افضل ہیں، لیکن اولو العزم رسول جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم علیہ السلام ہیں، یہ اولو العزم رسول کہلاتے ہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور پانچویں حضور نبی کریم علیہ السلام۔ پھر ان سب میں اگر سب سے اعلیٰ درجہ کسی رسول کا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن جب انہوں نے فرمائش کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ہم دکھا سکتے ہیں اپنا آپ، ہم اپنا آپ دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیں الی ربہا ناظرہ، قرآن کریم میں روز قیامت ہے نا کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کریں گے۔ لیکن دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو یہ استعداد عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں بجز حضور نبی کریم علیہ السلام کے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا بجز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء میں جو مقام اور مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے وہ پھر کسی کا نہیں ہے۔ نفس نبوت میں، نفس رسالت میں سارے برابر ہیں، درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے درجے کو کسی کے درجے پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254 کی طرف آ جائیے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو یہ بات سمجھ لو، خرچ کرو جو تمہیں رزق عطا فرمایا قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے۔ یہاں پر تو تم عدالت جاتے ہو، وکیل کر لیتے ہو، وکیل کو تو چھوڑیے جج کو خرید لیتے ہو، صحیح، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پیسہ بھی چلتا ہے، سفارش بھی چلتی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ دن وہ ہے کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ یہاں تو دوستیاں بھی کام آتی ہیں نا، لیکن وہاں کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور کسی کی کوئی شفاعت کا کام نہیں آئے گی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ صحیح ہے، والکافرون هم الظالمون، اور فرمایا کہ کافر وہ خود ہی ظالم ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ روز قیامت جب حاضر ہوں گے تو پھر کسی کی چلے گی نہیں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت برحق ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میں چلتے چلتے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم توبہ کرتے ہیں، آرٹیفیشل توبہ کرتے ہیں، دل میں ہوتا ہے بعد میں پھر کریں گے۔ تو یہ اس طرح توبہ کرنا، پھر وہی کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر وہی کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مذاق ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے نا، تو ہمیں نماز پڑھنے کی معذرت ضرورت کیا ہے؟ ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا ہے نا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شفاعت کے ساتھ مذاق ہے،
یہ ٹھٹا ہے، استہزاء ہے، اس سے بچیے۔ ہاں توبہ کی صدقے دل سے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، سب سے عظیم آیت، سب سے عظیم آیت، آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا تعارف پیش فرمایا۔ اللہ کون؟ اللہ الحی، وہ اللہ کے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، قائم ہے، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان، فقط زمین و آسمان نہیں بلکہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ الا باذنہ، اور اذن کس کو ہے؟ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کو، رسول اعظام علیہ السلام کو، پھر درجہ بدرجہ ائمہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، پھر درجہ بدرجہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین۔ قرآن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ جو چھوٹا بچہ مر جاتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر داخل نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ تمہارے ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے کسی کو عطا فرما دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اس کی شان کے مطابق۔ ولا یؤود حفظہما، اور اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند ہے، وہی بڑائی والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہے، ایک تو یہ کہ عظیم آیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت کی حفاظت پر مامور ہیں، اور ایک آنے والا آیا، چوری کرنے لگا، پکڑ لیا آپ نے، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا غریب ہوں، مسکین ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کیا، میرے آقا مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ما اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آیا تھا کہہ رہا غریب ہوں، مسکین ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا، پکڑ لیا، پھر اس نے کہا مسکین ہوں، غریب ہوں، چھوڑ دو، آخری مرتبہ چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ دوسری صبح پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب تیسری رات آیا تو آپ نے پکڑ لیا، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، ایسی بات بتاؤں گا جو بات تجھے کسی نے مجھ سے پہلے بتائی نہیں ہوگی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ جو صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو وہ شام تک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو رات کو پڑھ لے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آیا تھا لیکن بات ایسی کر گیا، میں نے وعدہ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے بتائی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ 3 راتوں سے جو چور تمہارے پاس آ رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جو انسانی صورت میں تمہارے پاس آیا تھا جھوٹا لیکن بات اچھی کر گیا، سچی کر گیا۔ تو یہ آیت الکرسی اپنا ورد بنا لیں، صبح گھر سے نکلیں پڑھ کے نکلیں، اور کوشش کریں
ہمارے اسلاف کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنی ہر چیز کا حصار کر لیں. آپ دیکھیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. رات کو بھی اسی طرح کر لیں تو صبح تک انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے. یہ اس کی حفاظت ہے، اس کا ذمہ ہے کہ جو حی قیوم ہے اور جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 258 میں ایک بڑا زبردست واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ مناظرہ ہے، جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا. کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس گئے تو سجدہ نہیں کیا. سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا رب ہے اور میں تو اسے سجدہ کرتا ہوں. کہا تیرے رب کا تعارف کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت. 258 نمبر آیت ہے. آیت میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی پڑھیں اور اس واقعے سے لطف اندوز ہوں، علم حاصل کریں. تو کہا کہ اچھا تمہارا رب زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. ایک قیدی جو موت کا قیدی تھا، سزائے موت ہو چکی تھی، اسے اس نے رہا کر دیا. باہر ایک شخص زندہ گھوم رہا تھا، اسے پکڑا پھانسی چڑھا دی. کہا دیکھا جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، جو زندہ تھا اس کو ہم نے مار دیا. وہ زندگی اور موت کے فلسفے کو حقیقتاً سمجھا ہی نہیں تھا. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل پیش کی کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا. اور پھر اسی واقعے کے بعد اس نے شور شرابہ شروع کیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو ٹھکانے لگاؤ. معاذ اللہ. پھر وہ آگ والا واقعہ ہوا. اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے لے کر آ جا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. مبہوت ہو گیا کافر. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 259 میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. آیت نمبر 259. اس میں بڑا زبردست واقعہ، اور یہ واقعہ بقول مفسرین کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ حیات بعد الممات، یعنی موت کے بعد کی زندگی، اس کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری ہو گئی. اور جس وقت ان کی موت طاری ہوئی 40 سال کی عمر تھی، اور ان کے پاس ایک دراز گوشت تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. اب ہوا یہ کہ 100 سال موت طاری رہی. 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، وہی 40 برس کے، اور آپ کے فرزند کی عمر کم و بیش 116 برس تھی اس وقت. باپ چھوٹا ہو گیا، بیٹا بڑا ہو گیا. آپ کی عمر وہی 40 سال. اور کہتے ہیں کہ ریش مبارک کے جو بال تھے وہ سفید ہو چکے تھے، یعنی سر اقدس کے بال بھی اور ریش مبارک داڑھی مبارک کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، لیکن عمر وہی 40 سال تھی. بہرحال پھر کیا ہوا کہ آپ جو ہے زندہ ہونے کے بعد دیکھا تو جو دراز گوشت گدھا تھا وہ بالکل مر چکا تھا، ہڈیاں چمک رہی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور دیکھا کہ وہ مر گیا تھا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں. آپ کی نگاہ کے سامنے ہی اجزاء جمع ہوئے، اعضاء اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز دینے لگا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان تھا 100 سال گزر گئے تھے لیکن اس میں سے بو نہیں آ رہی تھی. اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا نا. لوگ چیختے ہیں او بھائی اللہ کے اولیاء مر کر مٹی میں مل گئے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ان کی حیات ہے، عالم برزخ کی حیات ہے. اس دنیا سے ظاہر ہے کہ وہ پردہ فرما گئے لیکن وہاں زندگی ہے. اچھا قبر کے اندر زندگی کیسی ہے؟ تو یہ دلیل ہمارے پاس ہے کہ عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ پر موت طاری رہی
لیکن 100 سال تک آپ کا جسم اقدس ویسا کا ویسا رہا. کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی, کتنے طوفان آئے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہاں تک کہ جو کھانے پینے کا سامان تھا اس میں سے بو بھی نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد طویل واقعہ ہے کہ آپ جو ہے پھر اس کے بعد اٹھ کر آپ تشریف لے گئے اور یہاں تک کہ اپنے اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے. ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے, پاؤں کام نہیں کر رہے تھے, نابینا ہو گئی تھی. وہ آپ کے گھر کی لونڈی تھی, باندھی تھی. اس نے آپ کو دیکھا تھا. آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے. اس نے کہا کہ عزیر کا مکان تو ہے لیکن اس کو گزرے ہوئے گم ہوئے 100 برس گزر چکے ہیں. تو آپ, اور یہ کہہ کر وہ خوب روئی, یاد کر کے رونا شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس موت عطا فرمائی, پھر زندہ کیا. اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے, تو ذرا دعا کیجئے میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے, میری لاچاری دور ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ آپ کو قبیلے میں لے گئی اور وہاں پر آپ کی سب سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا آیت نمبر 260 میں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردہ کو زندہ کیسے فرمائے گا. تو فرمایا کہ تجھے یقین نہیں ہے. نہیں مجھے ایمان ہے, اطمینان قلبی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کام کر کہ 4 پرندے لے, فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا. 4 پرندے لے, ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے چاروں طرف پہاڑوں پر پھیلا دے. آپ نے صحیح کیا. اور پھر جب تو انہیں آواز دے گا پھر تماشا دیکھنا. پھر جب انہوں نے آواز دی, ان پرندوں کو ان کے معروف ناموں سے پکارا. ان میں سے ایک مور تھا, مرغ تھا, کبوتر تھا, کوّا تھا. ایک لمحے میں ان کے منتشر اجزاء ایک ہو گئے, ان میں جان پڑ گئی اور وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی آواز دینے پر ان کے پاس آ گئے. اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 260 میں بیان فرمایا. 261 میں مثال کے ذریعے بتایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر بندے کے اخلاص اور اللہ کے فضل کے مطابق 1400 گنا تک عطا کیا جائے گا. اگلی آیت میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر احسان جتلانا اور ریاکاری سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کی راہ میں دو گے کو, تو فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 700 گنا. اور فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے اخلاص کی بدولت, اپنے کرم کی بدولت 1400 گنا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. کوئی ہے جو اتنا پروفٹ دے؟ آپ کسی کو کاروبار کے لیے پیسہ دیتے ہیں, کتنا دے گا آپ کو؟ اور مال آپ کا اپنا ہوتا ہے. یہاں مال بھی اللہ رب العالمین کا, سب کچھ اس کا. وہ کہتا ہے خرچ کر, پھر دیکھ تجھے کتنا دیتا ہوں. میں نے آج تک اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے کو غریب نہیں دیکھا, لیکن جو روک کر رکھتے ہیں انہیں پریشان دیکھا ہے میں نے. تو ہمیشہ دیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کبھی محروم نہیں فرمائے گا. چاہے مسجد کا معاملہ ہو, چاہے کسی غریب کا, مسکین کا, فقیر کا, کسی کا معاملہ ہو, ہاتھ پیچھے نہ کرنا. آپ دیکھو کہ رب تعالیٰ تمہیں کتنا دیتا ہے. فرمایا نا کہ میری بارگاہ میں خرچ کر, حدیث قدسی ہے, تو شمار نہ کر. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں تو شمار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اتنا دیا, ذرا اعلان بھی کر دینا, ریاکاری بھی آ گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ نہ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کریں, گن کر نہ کریں. فرمایا کہ میری بارگاہ میں شمار کر کے نہ دے, شمار کر کے دے گا تو میں بھی تجھے شمار کر کے دوں گا. میری بارگاہ میں اگر بے شمار دے گا تو میں تجھے کہتا ہوں تیرا رب تجھے فرما رہا ہے کہ میں تجھے بے شمار عطا فرماؤں گا. پھر دیکھ تجھے کتنا عطا فرماتا ہوں. اور پھر کسی کی جب مدد کریں تو پھر اس پر احسان نہ جتلائیں, اس کو اذیت نہ دیں.
اس سے آپ کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ریاکاری بھی نہ کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہ کرنا۔ یہ آیت نمبر 262 میں فرمایا کہ ریاکاری بھی نہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاص کے منافی ہیں اور تمہارا صدقہ، تمہارے اعمال صالحہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں تو شیطان انہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے۔ پھر بتایا کہ صدقہ کسی دینی حکمت کے تحت ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، مگر چھپا کر دینا افضل ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے 2-3 چیزیں بیان فرمائی۔ آیت نمبر 264 میں یہ فرمایا کہ جب صدقہ دو تو اذیت بھی نہ دو، احسان بھی نہ جتلاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر ارشاد فرمایا کہ تم جب صدقہ دیتے ہو نا تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ یہ آیت نمبر 268 ہے، 268۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں یاد دلاتا ہے ہمیں فقیر ہو جائے گا بھائی، غریب ہو جائے گا، یہ سارے غریب تجھ سے لے جائیں گے، تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو بندہ خوف کھا کر ڈر کر ہاتھ اندر کر لیتا ہے۔ اگر اسے مثال کے طور پر 1000 روپے دینا ہوتا ہے تو 100 روپے نکالتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان تجھے فقر و فاقے کی یاد دلائے گا اور تمہیں ہمیشہ بری باتوں کی طرف لے کر جائے گا، اور میرا رب تمہارے خرچ کرنے پر، تمہارے اچھے اعمال پر تم سے مغفرت کا اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کریں یا شیطان کے وعدے پر یقین کریں۔ تو جو سمجھدار ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ صدقات خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ یا دین کے کسی کام، مثلا دین کی تعلیم اور تعلم میں مشغول ہوں اور انہیں طلب معاش کی فرصت نہ ہو، اور وہ اتنے خوددار ہوں کہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں اور ان کی حقیقت حال سے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھے۔ یہ آیت نمبر 273 میں بڑی عجیب و غریب چیز بیان فرمائی، اور 270 اور 71 میں ایک چیز اور بھی بیان فرمائی کہ تم جو خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ منت ماننا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ میں تیری بارگاہ میں 100 نوافل پڑھوں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا، اتنا صدقہ دوں گا۔ جو منت مانی ہے اسے پورا کرنا واجب ہے، زبان سے اگر مانی ہے تو پورا کرنا واجب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ منت مانگتے وقت یہ خیال رکھیں کہ میں پورا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی ابھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو وہ منت مانے کہ جو آرام سے پورا کر سکتے ہیں تو اس کو پھر ضرور پورا کیجئے۔ پھر یہ فرمایا کہ تم صدقہ اعلانیہ دو، وہ بھی اچھا ہے، چھپا کر دو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اعلانیہ میں یہ بات یاد رہے کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ترغیب کے لیے دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص للہیت ہونا چاہیے، اور چھپا کر دینا اس لیے زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے نا، حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا روز قیامت جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ کو سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر یہاں پر 273 میں ایک بڑی زبردست چیز بیان کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب پاس آ جائے تو اسے دے دیا، لیکن آس پڑوس میں غریب ہیں، کبھی گھر جا کر خبر نہیں لی، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح دکھاتے ہیں کہ کوئی ہمیں غریب نہ سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں رد کیے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے گھروں میں جا کر، ان کے پاس جا کر ان کو دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے حوالے کر دیں۔ آج کل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کا حال کیا ہے، الامان والحفیظ کہاں خرچ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنی آرگنائزیشنز بنی ہیں، ان کی جو اونرز ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جب آرگنائزیشن بن گئی اس کے بعد ان کے پاس سب کچھ آ گیا۔
تو علامہ الحفیظ یہ مال کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، غریبوں کے لیے دوں گا، اور یہ کھا جائے گا یا اپنے مصارف میں لے گا، تو پھر آپ کا دینا بھی نہیں بنتا، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے آپ کا دینا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اتنا پکا بندہ ہو کہ آپ اس کو وکیل مقرر کریں کہ یا میری طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں یا جو کچھ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل پہنچائے گا۔ لیکن بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ خود نکلیں، خود دیکھیں جو غریب نظر آئے اس کی مدد کریں، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو ضرور دیکھیں۔ آپ کے بہن بھائی قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کو دینے میں ڈبل اجر ہے۔ ایک تو صدقہ دینے کا اجر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صلہ رحمی کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 میں فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور کی مثال ایسی جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ پھر فرمائے کہ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود کا لین دین چھوڑ دو۔ ماضی کی خطا معاف ہے، البتہ اگر کسی شخص کے دوسرے کے ذمے سابق مالی واجبات ہیں تو اصل قیمت لے لے، سود چھوڑ دے۔ سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد سود سے باز نہ آنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے، یا ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دے، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے یہ فرمایا، آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اگر معاف کر دو تو اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو جانتا ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو قرض دیتا ہے نا اور تنگ دست ہے، آگے جو قرضدار ہے تنگ دست ہے وہ نہیں دے پا رہا، تو فرمایا کہ اگر غریب ہے تو اس کو مہلت دو۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے قرض دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا آپ کو صدقہ دینے کا جو ثواب عطا فرماتا ہے روزانہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو قرضدار ہے نا اس کو بھی چاہیے کہ وہ ٹال مٹول نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ اپنی عیاشیاں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جہاں دینے کی بات آ جائے تو پھر نہ دے، بھاگے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سخت گناہگار ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک قرضدار کی میت گزر رہی تھی تو آپ نے پوچھا قرضہ ہے اس پر، تو آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فقہی طور پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، لیکن کتنا برا عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ اگر اللہ کی راہ میں کوئی شہید بھی ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو قرض اس نے لیا ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قرض واپس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 282 میں مالی معاملات اور تجارت اور لین دین کے چند بنیادی اور اساسی اصول بیان کیے گئے۔ یہ آیت نمبر 282 آیت مداینہ کہلاتی ہے، قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے۔ اب اس کی سمری آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مالی معاملات اور تجارتی لین دین ہو تو چند بنیادی اور اساسی اصول اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دستاویزی شکل، اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیں۔ نمبر 2 ادائیگی کا وقت مقرر کریں۔ نمبر 3 مالی معاملات کو دستاویز لکھنے پر قدرت رکھنے والے کو اپنے مسلمان بھائی کے لکھنے میں مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 4 تحریر لکھوانا قرض خواہ کی ذمہ داری ہے، جو قرض خواہ ہے، جو یعنی جس نے قرض دیا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تحریر لکھنے میں دیانتداری سے کام لینا ضروری ہے۔ مقروض نادان کمزور یا تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا ولی تحریر لکھوائے۔ تجارتی اور مالی معاملات میں 2 مرد یا 1 عورت اور 2 عورتوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ گواہوں کو گواہی دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش دلی سے گواہی دینی چاہیے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والوں کو تحفظ فراہم کرنا یہ عاقدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ گواہوں اور دستاویز لکھنے والے کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ حالت سفر میں کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو کوئی فریق ضمانت کے طور پر چیز اپنے پاس رہن رکھ سکتا ہے۔ اگر دستاویزی ثبوت لکھنے یا گواہوں کے بغیر کسی نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ لین دین کیا تو وہ دوسرے کی امانت واپس کرے، اور آخر میں فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ آیت نمبر 285 میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور یہ بھی بتایا کہ
مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نبی کو مانے دوسرے کا انکار کرے۔ آیت نمبر 286 میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کسی شخص کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں کرتا، اکاؤنٹیبل نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ہر انسان کو اپنے نیک اور بد عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا کی تعلیم دی: اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر احکامات یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ تو ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شب معراج اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی، اور اس امت محمدی کے سوا کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی گھر میں لگاتار 3 دن تک، تو فرمایا کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔ اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو، اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوا، کل سے انشاءاللہ سورہ آل عمران ہے۔